امام مہدی پہ آئیے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوں گے یا ظہور ہوگا، یہ برحق ہے کہ آمد ہے، برحق ہے۔ اچھا، اس میں علماء اہل سنت، حنفی، شافعی، بریلوی یا اپنا مالکی، یہ تمام علماء کی احادیث ہیں۔ اس میں ایک چیز مشترک ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اولاد فاطمہ زہرا اور مولا علی ہوگا، یعنی مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی اولاد سے ہوں گے، یہی ہے نا، انہی کی نسل سے ہوں گے، تو قوم سادات ہوئی، سید قوم سادات سے ہوگا۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اس میں آپ اپنی انرجی ضائع نہ کریں، یہ ہمارا سادات کا فیملی میٹر ہے، آپ میں سے نہیں ہوں گے، اس لیے آپ پتلے نہ ہوں اس فکر میں۔ جب آئیں گے، اب کیسے آئیں گے؟ ہمارے اس کے ندائے آسمانی آئے گی، اس دن ندائے آسمانی آئے گی، حضرت جبریل آخری بار پیغام پہنچائیں گے جس کو دنیا میں بسنے والے اربوں لوگ اپنی اپنی زبانوں میں سمجھیں گے۔ چینی اپنی زبانوں میں سمجھے گا، جاپانی اپنی زبان میں سمجھے گا، انگلش اپنی زبان میں سمجھے گا، اردو اپنی زبان میں سمجھے گا، اور عربی اپنی زبان میں سمجھے گا۔ تو اس سے بڑا تو کوئی نشانی نہیں ہے، تو اس ندا کا انتظار کریں جسے نداء الاخیر کہا جاتا ہے۔ تو امام مہدی کی آمد کا جب ندا ہوگی تو ان کا ظہور خانہ اللہ کی طرف سے آئے گا نا، اللہ کی آواز آئے گی نا، تو اللہ کے گھر پہ آئیں گے، اللہ کے گھر کے اوپر ظہور ہوگا۔ تو اس میں یہ آپ کو کہا جائے گا کہ آئیے اور ہم نے آپ کے خلیفہ اور امام کو معبود کر دیا، آپ پہ آئیں اور اس کی بیعت کریں۔ تو جو بیعت کریں گے وہ مومنین ہوں گے، جو شش و پنج میں مبتلا رہیں گے، جیسے اس جنگ میں کہ کالے جھنڈے جائیں گے اور آئیں گے اور ہم لڑیں گے اور جہاد واجب ہو جائے گا اور رستے بتاؤ جی ہمیں، ہم وہاں کیسے جا کے لڑیں، یعنی لفاظی باتیں کریں گے، وہ دجالی ہوں گے یا پھر مسلمان ہوں گے، سیدھی سی بات ہے، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے۔ اب لاسٹ ہمارے پاس کچھ منٹس رہ گئے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حالات میں، جیسے آپ دنیا کی طرف اشارہ بار بار کر رہے ہیں، میں نے ابھی کہا آپ سے کہ کل رات کی خبریں چل رہی ہیں، قطر، میں آپ کے حکمرانوں کو پیغام دیتا ہوں، میرے کون سے حکمران ہیں؟ میرے جو ہیں وہی آپ کے بھی ہیں، شدید قحط کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ پروجیکٹ، یہ ساری چیزیں، یہ سب قیاس آرائی ہیں۔ ایک شدید جنگ کا پاکستان میں آغاز ہونا ہے جو خارجیوں سے ہے، جو آپ کے مسلسل سرحدوں پہ کھڑے ہو کے آپ پہ حملے کر رہے ہیں، جو روز حملے کر رہے ہیں، ہم اس پہ تفصیل سے پروگرام کریں گے۔ ادھر بھی جنگ ہے، ادھر بھی جنگ ہے، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی شش و پنج میں، ادھر جائیں یا ادھر لڑیں، ہم بھی فیصلے پر ہی ہیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی سرزمین ہے، لیکن جو ان کے حالات ہیں، جس حالات میں انہوں نے پاکستان کو لیا اور جس طرح یہ امریکہ کی مادیت پرستی کر رہے ہیں، ادھر لڑنا اپنی توہین کرنے کے برابر ہے۔ جائیں پھر اللہ کے گھر پہ ہجرت کریں یہاں سے۔ کہ اگر میرے منہ میں خاک، لیکن آپ نے کہا کہ اتنی ٹرانسپورٹیشن وہ لال گائے کی ہو گئی ہے اور وہ وہاں آ بھی گئی ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اب تو پوری رپورٹ۔ ارے میری بات تو سن لینا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسی ٹینیور میں، یعنی مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر؟ میں نے آپ سے کہا نا، اس کے بعد تو سورج ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بولا زلزلے آئیں گے، میں پاکستانیوں کو ایک پیغام دوں، یہ کراچی میں ہیکل سلیمانی تو تعمیر نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سب کے بعد بھی اللہ کی شکست ہے، اللہ کی شکست ہے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب تک ہمارے گھر میں ایک ایک ماں بہن بچہ موجود ہے۔ اگر ہم مر جائیں اور مسلمانوں کے رحم و کرم پہ آ جائے تو وہ تو پہلے ہی بن جاتا، تو وہ تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کی شکست ہو جائے اور دجال کی فتح ہو جائے تو خدا کی لعنت ہے ہم پر اور ہمارے جینے پر اور ہمارے اس دنیا کے اوپر آنے پہ۔ ہے ایمان والو، یقین رکھنا، اس گھر کی حفاظت کے اندر کٹ مر جائیں گے، ایک ایک اسرائیلی کو، ایک ایک صہیونی کو مار دیں گے، پوری دنیا تباہ ہوتی ہو جائے، اللہ کے گھر کی حفاظت۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینٹر